نماز تھی مگر گھٹے نہیں تھے، میرے پاس تو گھٹے بھی ہے. انہیں نماز پڑھتا تھا مگر پینٹ شرٹ پہنتا تھا، میں تو کرتا پیجامہ پہنتا تھا. میں کیوں نہیں جاؤں گا، میں تو برابر جاؤں گا. یہ سوچ کے عبد الجلیل بھی دروازے پہ آ کے دستک دیا. غفلت سے یہاں تک آ گیا تھا، ورنہ یہاں تک بھی اس کی رسائی نہیں ہے. یہاں تک آیا، دستک دیا. دربان نے جنت پوچھا کون؟ انہیں آواز دیا میں عبد الجلیل. بولے ہاں تو کیوں آیا؟ بولے وہ جنت میں گلبرگہ والے جا رہے تو پیچھے پیچھے آ گیا. تو بولے بتا امام حسین کے تعلق سے کیا خیال تھا؟ مولا علی سے تیرا رشتہ کیسا تھا؟ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بولا وہ میلاد منانا شرک ہے بولتا تھا، شربت پینا حرام ہے بولتا تھا، حسین کی فاتحہ کرنے کو ناجائز سمجھتا تھا. امام حسن کے بارے میں ایسے کچھ ایسی خطرناک خیال تھے. اور امام حسین کے بارے میں کہتا تھا وہ غلطی پہ تھے، یزید جنتی تھا. رحمت اللہ علیہ کس کو بولتا تھا؟ یزید کو بولتا تھا. تو دربار جنت بولے کہا تو رستہ غلط لے لیا، تیری جو جگہ یا نہیں وہ بازو ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب امام حسین اندر نہیں بلائیں گے، خود باہر تشریف لائیں گے. لا کے بولیں گے بدبختے میرے نانا کی نعت پڑھنے کو بدعت سمجھتا تھا، میرے نانا کے سلام پر بھیج، میرے نانا کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ بھیج کے کو والے کو حرام کہتا تھا، میرے نانا کی بارگاہ میں فاتحہ کا نذرانہ بھیجنے کو تو ناجائز بدعت شرک حرام اتنا خطرناک سمجھتا تھا. جس نے تجھے لامکاں جا کے نہیں بھولا، تو ویسے نبی کو نماز کے بعد یاد کرنے کو شرک کہتا تھا. بدبختے نکل جا، یہ تیرے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو عاشقوں کے رہنے کی جگہ ہے. بدبختوں کو جوتے مار کے جنت کے پاس سے ہکالا جائے گا. ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، جنت کا سامنا بھی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ جنت نبی اور آل نبی کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں ان کا قبضہ ہے. اب اگر وہاں کوئی رہنا ہے تو ان سے محبت کرنا، علی سے محبت کرنا ضروری ہے، سیدہ فاطمہ سے محبت کرنا ضروری ہے، حسنین کریمین سے محبت کرنا. ہندوستان کا جو اسلام ہے نا، خدا کی قسم یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، افغانستان، انڈونیشیا، یہ جو اسلام یہاں تمہیں نظر آ رہا ہے، خدا کی قسم یہ اہل بیت کی محبتوں کا صدقہ ہے. اہل بیت کے صدقے میں یہاں اسلام آیا میرے بھائی. ہم لوگاں کوئی مولوی صاحب کنے بیٹھ کے کلمہ نہیں پڑھے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہم لوگ کوئی مولوی صاحب کنے بیٹھ کے کلمہ، زور سے بولو، ہم کوئی مفتی صاحب کا فتویٰ پڑھ کے کلمہ، ہم کسی درس میں بیٹھ کے کلمہ، ہم کسی عالم صاحب کر کے کلمہ نہیں پڑھے. خدا کی قسم ہندوستان میں جو اسلام ہے، ہندوستان کا جو مسلمان ہے، یہ مسلمان درسی مسلمان نہیں ہے، یہ کتابی مسلمان نہیں ہے، یہ قولی مسلمان نہیں ہے، یہ تبلیغی مسلمان بھی نہیں ہے، یہ حدیث پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہوا. حدیث تھیچ کارے حولے. ہندوستان میں حدیث آگے 200 سال ہوا، حدیث آگے ہندوستان میں 200 سال ہوا. صرف 200 سال سے پہلے ہندوستان میں نہ بخاری تھی، نہ مسلم، نہ ترمیزی تھی، نہ ابن ماجہ، نہ ابو داؤد تھی، نہ نسائی. ہندوستان میں حدیث نام کی کوئی کتاب نہیں تھی. کتاب تو چھوڑ دو، ہندوستان میں کتاب پڑھانے کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا. ہندوستان کے سب سے پہلے مدرسے کا نام جامع نظامیہ ہے. میں یو پی میں بیٹھ کے بولا تو ہاں ایسا سنے نا، انہوں غلط فہمی میں تھے. پیارے بزرگ اور دوستو، ہندوستان کے پہلے مدرسے کا نام جامع نظامیہ ہے. اس سے پہلے کوئی مدرسہ بھی ہندوستان میں نہیں تھا. آپ غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو. پھر ہم لوگ جو مسلمان تھے، ہمارے باپ دادا، کسی کے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کسی کے دادا 500 سال پہلے کلمہ پڑھے، کسی کے دادا 600 سال پہلے کلمہ پڑھے، کسی کے دادا 700 سال پہلے کلمہ پڑھے، کسی کے دادا 800 سال پہلے کلمہ پڑھے. تو بولے کس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے؟ کسی مفتی صاحب، مولانا صاحب، امیر صاحب، شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھے.
ہمارے باپ دادا کسی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے تو کسی کے دادا نے حضرت بندہ نواز کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، کسی کے دادا نے حضرت شیخ سراج الدین جنیدی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، کسی کے دادا نے حضرت اما جان کے قافلے میں آ کر کلمہ پڑھا ہے، کسی کے دادا نے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دست اقدس پر کلمہ پڑھا، کسی کے دادا نے حضرت صابر پیا کلیری کو دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا، کسی کے دادا نے سرکار غریب نواز کو دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا۔ میرے پیارے ہم خانخواہی مسلمان ہیں۔ کون سے مسلمان ہیں؟ ہمیں خانقاہ جنیدیہ، خانقاہ چشتیہ، خانقاہ قادریہ، خانقاہ نقشبندیہ، خانقاہ سہروردیہ سے صدقہ ملا تو ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ خانقاہوں کا صدقہ ہے، ہم خانقاہی مسلمان ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ فتوہ لے کے کوئی بھی کلمہ پڑھائی چاہیے، یہ ہولے اب فتوے لے کے پھر رہی، ایک مینٹلی ریٹائرڈ قوم ہے۔ ارے دیوانے، فتوے سے کام نہیں چلتا، کردار بنا، کردار سے کام چلتا ہے۔ غریب نواز نے فتوہ دے کے کلمہ نہیں پڑھایا، چہرہ دکھا کے کلمہ پڑھایا ہے۔ نہیں، کاغذ قلم لے کے پھرے غریب نواز تو اسلام نہیں پھیلتا تھا، ڈنڈا لے کے نہیں پھرے غریب نواز، نہیں کرے غریب نواز۔ غریب نواز تو کافروں کو گلے سے لگائے، غریب نواز تو تکلیف دینے والوں کو معاف کرے، کردار بنائے۔ جو کردار مدینے میں چمکا تھا اس کی جھلک لے کر غریب نواز مدینے کو آئے تھے، جو کردار کربلا میں نظر آ رہا تھا وہ کردار غریب نواز ہندوستان میں لے کر آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس میں حسین پاک کا جلوہ نظر آ رہا ہے، اس میں حسن مجتبیٰ کی سیرت نظر آ رہی ہے، اس میں مدینے والے رسول کا جلوہ نظر آ رہا ہے، تو لوگوں نے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ہم خانقاہی مسلمان ہیں اور ہمارے اسلام کا تعلق کربلا سے ہے۔ نبی پاک نے کہا، علی میرے کندھوں پر چڑھو، یہ بتوں کو توڑ دو۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب بت پرستی سے بچانا اور بتوں کو توڑنا یہ کام اللہ علی سے، علی کی اولاد سے لے گا۔ یہ ایک حکمت تھی۔ دوسری حکمت کیا تھی؟ سنو، نبی بتانا چاہتے تھے، لوگوں اللہ نے مجھ پر یہ فضل کیا کہ صبح قیامت تک میری نسل زندہ رہے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کثیر اولاد عطا کی ہے، آپ کی نسل میں کثرت ہوگی، آپ کی نسل پاک قیامت تک چلے گی۔ اسی لیے نبی نے صحابہ ہزاروں کی جھرمٹ میں سے علی کو بلا کر اپنے کندھے پر اٹھا کر بتایا، میری نسل علی کے ذریعے سے فاطمۃ الزہرا کے بطن پاک سے چلے گی۔ تو کہا، دنیا والوں دیکھو، اب میں اپنے کندھے پر علی کو اٹھایا تو جان لو کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، علی سے امامت کا سلسلہ چلنے والا ہے۔ یہ سید الائمہ بھی ہے، یہ ابو الاولیاء بھی ہے، یہ وہی علی ہے جس کی نسل میں اولیاء اللہ پیدا ہونے والے ہیں، اس کی اولاد میں اولیاء اللہ پیدا ہونے والے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ ابھی اس جو کندھے گوشے رسول دوشے رسول پر اب جو علی المرتضیٰ کو ٹھہرا کیا گیا، اس کا صدقہ کیا ہوا دیکھو۔ پوری دنیا میں بالخصوص ہندوستان میں کم و بیش 1,00,000 اولیاء اللہ ہے ہندوستان میں۔ کتنے؟ اور تم خوش نصیب ہو، تم خوش نصیب ہو، بڑا روزہ بھی تمہارے پاس ہے، چھوٹا روزہ بھی تمہارے پاس ہے، دکن کا شیخ بھی تمہارے پاس ہے، حضرت تیغ برہانہ بھی تمہارے پاس ہے، حضرت ہوشیار صاحب قبلہ بھی تمہارے پاس ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے مرکز و مسکن میں تم رہتے ہو۔ عاشق و عاشق بنو، جتنا محبت کرو گے نا اتنی سرفرازی ہوں گی،
جتنا ادب کرو گے نا اللہ اتنے بڑے مرتبے پہ چڑھائیں گا. اللہ کی ذات سے یقین اور امید رکھو, اللہ فضل کریں گا ان کے صدقے میں. تم مدینۃ الاولیاء میں رہتے ہو گلبرگہ والو, اپنی خدر پہ ناز کرو. اللہ تمہیں کو امریکہ میں پیدا کر دیتا تو چڈی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی پہننے. اللہ تمہیں ننگے لوگوں کے بیچ میں نہیں, اپنے محبوب ولیوں کے بیچ میں پیدا کیا ہے. اپنی قسمت پہ ناز کرو, کبھی گلبرگہ چھوڑ کے مت جانا. یہ مسکن اولیاء ہے, یہاں مرنے والوں کی مغفرت پکی ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, اب ذرا آؤ سنو, غور طلب بات کیا ہے. دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کو اٹھا کر بتا دیا, دنیا والو یہ ابو الاولیاء ہے. دیکھو دنیا میں, ہندوستان میں کم و بیش 1,00,000 اولیاء اللہ ہے. کتنے ذرا زور سے بولو. کم و بیش 1,00,000 اولیاء اللہ ہندوستان کی دھرتی پر ہے. اس زمین سے ہمیں محبت ہے کیونکہ یہ اولیاء اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. مگر غور کر کے دیکھو, اس میں 95% اولیاء اللہ, کتنے؟ 95% اولیاء اللہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی اولاد ہے. آل نبی اولاد علی ہے 95%. یہ نبی نے دوشہ نبوت پر علی کو اٹھا کر شان کا مالک ہونے کا اعلان کعبۃ اللہ شریف میں کیا کہ لوگو میرا علی شان کا مالک ہے. ہر نبی کے دور میں ان کے مذہب کے ساتھ غلطیاں ہوتی, خرافات ہوتی, تبدیلیاں ہوتی, شرارت ہوتی, کئی برے کام ہوتے. یا پھر نبی کے پردہ فرمانے کے بعد نبی کا دین ختم, شریعت ختم, کتاب ختم, قانون ختم. لیکن اے گلبرگہ والوں ذرا غور کر کے دیکھو, 1400 سال ہو گئے آمنہ کا لال اس ظاہری آنکھوں سے پردہ فرمائے, لیکن آج تک نہ شریعت بدلی, نہ قانون بدلا, نہ دین بدلا, نہ سنت بدلی, نہ قرآن بدلی, نہ حدیث بدلی, نہ نماز بدلی, نہ دین بدلا, نہ اسلام بدلا. آخر بات کیا ہے؟ ہر نبی کے پردہ فرماتے ان کا دین ختم ہو جاتا, مگر یہ نبی پردہ فرمائے 1400 سال ہو گئے ابھی تک دین ختم نہیں ہوا. بات کیا ہے؟ تو جواب ملا, ہر نبی دین تو لاتا تھا, ہر نبی کے پاس کتاب تو آتی تھی, ہر نبی کے پاس شریعت تو تھی, مگر اس کتاب کو, اس دین کو, اس شریعت کو, اس طریقے کو بچانے والا ان نبیوں کے پاس کوئی حسین نہیں تھا, پھیلانے والا کوئی غوث اعظم و غریب نواز. وہ نبی پردہ فرماتے تو نبی کا دین ختم, کتاب ختم, کیونکہ نبی کی کتاب کو آگے لے جانے والا کوئی نہیں تھا. مگر اللہ نے کیا کیا؟ نبی نے خانہ کعبہ میں علی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بتا دیا, لوگوں میں جا رہا ہوں مگر میرا دین نہیں جائے گا, میرا دین بچانے والا علی کو دیکھو میں نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا ہے, میرا علی میرے پاس ہے. اللہ اللہ, قربان جاؤ دوستو, یہ ہے مولا علی کی شان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جمع ہوئے, آقا علیہ السلام ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے صحابہ اکرام سے خطاب کیا. خطاب کے اختتام پر حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا, علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. حضور کے سامنے کھڑے ہو کر جب علی نے نیچے سے یہ آواز دی, حضور نے کہا علی پہاڑ پر آؤ. حضور نے اس پتھر پر علی کو بلا لیا جہاں حضور کھڑے ہوئے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کی بغلوں میں ایسے ہاتھ دیا, علی کا چہرہ صحابہ کی طرف. حضور نے ایسے ہاتھ دے کر مولا علی کو یوں اٹھایا, اٹھا کر کہا, لوگوں صحابیوں جانتے ہو یہ کون ہے؟ سارے صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ یہ علی ہے, یہ علی ہے, یہ علی ہے, یہ علی ہے.
تو نبی پاک نے کہا صحابیوں سنو، جب یہ جانتے ہو کہ یہ علی ہے تو پھر یہ بھی جان لو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہ ہر جانے والے نے اپنی امت کے لیے وارث نہیں چھوڑا، مگر آمنہ کے لال نے اپنا وارث، اپنے علوم کا وارث، اپنی روحانیت کا وارث، اپنی شان و عظمت کا وارث، اپنے رب کی عطاؤں کا وارث مولا علی کو دنیا میں بنا کر چھوڑ کر گیا ہے۔ کہا کہ لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے بھائی یہ مولا علی کا صدقہ ہے، آج دین زندہ ہے۔ ہم نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کے دیڑھ ہوشیاری نہیں کر سکتے۔ نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، حج بھی کرنا ہے، اور مولا علی کے غلام بھی بننا ہے، اہل بیت کے شیدائی بننا ہے، اہل بیت سے پیار کرنا ہے۔ یہ تھے مولا علی۔ ہاں ہاں ہاں۔ اب چلتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں۔ کون ہے خاتون جنت؟ کون ہے خاتون جنت؟ بطول کائنات، ایسی بطول، ایسی ذات جس کو پوری زندگی میں کبھی کسی میل و کچیل جس کے قریب نہیں آئے، پوری لائف میں کبھی ایک میل کا ذرہ بھی حضرت فاطمہ کے قریب نہیں آیا۔ دنیا میں آپ کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ کیا ہے؟ دنیا میں آپ کا نام حضرت، اور جنت میں آپ کا نام بطول ہوگا۔ کیا ہوگا بولو؟ ذرا زور سے بولو، اور ذرا زور سے، اور ذرا زور سے۔ بطول ہوگا۔ کیوں؟ بطول ایسی خاتون کو کہتے ہیں جس کو پوری زندگی میں کبھی کبھی ایک رائی برابر کا بھی میل و کچیل جس کے قریب نہ آتا ہو، اس کو بطول کہتے ہیں۔ میل و کچیل نہیں آئے گا جس کے قریب، ان کو بطول کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ہیں بطول۔ دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ ایک دن حضور پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ مجلس میں بیٹھے ہوئے حضرت سلیمان کا ذکر کیے۔ کس کا؟ حضرت سلیمان کے بارے میں حضور نے کہا کہ لوگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بیٹی کو جہیز میں محلات دیے تھے، باغات دیے تھے، ہیرے دیے تھے، جواہرات دیے تھے، غلام دیے تھے، اونٹ دیے تھے، باندیاں دیے تھے۔ تو مولا کائنات بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا کائنات کو خیال آیا کہ بھائی وہ تو نبی تھے، اتنا سب کچھ دیے تھے اپنے داماد کو، اپنی بیٹی کو، میں تو نبیوں کے سردار کا داماد ہوں، پھر اتنا سب کچھ جب وہ نبی دے سکتے تھے تو پھر میرے نبی کہیں کو نہیں دیے؟ نہیں، وہ تو صرف دنیا پہ حکومت کرتے تھے، میرا نبی تو پوری کائنات پر حکومت کر رہا ہے، پھر مجھے اتنا سب کچھ کیوں نہیں ملا؟ یہ خیال آیا۔ خیال آیا۔ محبوبوں کا خیال بھی باعث رحمت ہوتا ہے۔ اسی خیال میں مولا علی گھر تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا کہ شوہر نامدار کے چہرے پر کچھ فکر کے آثار ہے۔ پوچھا، اے علی آج بڑے فکر میں دکھ رہے ہو، بات کیا ہے؟ کہا کہ فاطمہ کچھ نہیں، بس میرا معاملہ ہے، چھوڑ دو، میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ کہا نہیں علی بتا دو۔ بارہا اصرار کرنے پر حضرت علی بتائے کہ فاطمہ، نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ حضرت سلیمان اپنی بیٹی کو جہیز میں اتنا دیے تھے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں تو سارے نبیوں کے سردار کا داماد ہوں، مالک و مختار نبی کا داماد ہوں، مالک جنت کا داماد ہوں، پھر مجھے کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ سوچ رہا ہوں۔ اب حضرت فاطمہ کیا جواب دیتی؟ وہ بھی خاموش ہو گئی، یہ بھی خاموش ہو گئے، آرام کرنے لگے۔ خواب میں مولا علی کیا دیکھتے ہیں؟
مولا علی کو خواب آتا ہے، کیا دیکھتے ہیں خواب میں؟ مولا علی دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا حسین جمیل خوبصورت محل ہے، اتنا پیارا محل کہ علی کی آنکھ جم گئی، بولے یہ کیا محل ہے؟ اللہ اکبر، ایسا محل۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات چاہے کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں۔ جب آپ محل میں داخل ہوئے تو ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ہے، خوشبوئیں مہک رہی ہے۔ اس محل میں مولا علی داخل ہوئے، جا کر سارے باغات کا، محلات کا، اس کے جو ہے کمروں کا، حجروں کا، دالان کا، دیوان خانوں کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد مولا علی جب ایک دروازے پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں کچھ خواتین کھڑی ہوئی ہے اور وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے، سب کی نظریں دروازے کی طرف چڑھی ہوئی ہے۔ مولا علی دیکھنے لگے یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک سے علی ایک حسین و جمیل خوبصورت خواتین ہیں، جو نورانی خواتین ہیں، ایسی عظمت و عزت والی خواتین ہیں۔ حضرت علی ان کو دیکھتے رہے۔ پھر وہ خواتین کیا کرتی ہیں؟ کسی کا انتظار کر رہی ہے، بس جس کا انتظار کر رہی تھی اب وہ خاتون تشریف لائی، ان کا انتظار ختم ہوا، وہ خاتون اندر داخل ہوتی ہے، ان کے پورے چہرے اقدس پر، جسم مبارک پر کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ حضرت علی نے چاہا یہ کون ہے جس کا انتظار اتنی بے چینی سے ہو رہا ہے اور اتنے پاک و مقدس محل میں ہو رہا ہے؟ دیکھتے ہیں وہ کوئی اور، وہ آنے والی آ رہی ہے مگر چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب ہوا کیا؟ یہ جو پہلے سے کھڑی ہوئی تھی، کوئی ان کے پیروں کے نیچے، آنے والی خاتون کے پیروں کے نیچے اپنے بالوں کو بچھا رہی ہے، کوئی اپنے ہاتھوں کو بچھا رہی ہے، کوئی اپنے رخسار لگا رہی ہے، کوئی ان کا دامن پکڑی ہوئی ہے، کوئی ہاتھ پکڑ رہی ہے، کوئی دوپٹہ پکڑ رہی ہے۔ اس شان کے ساتھ ایک تخت کی طرف لایا گیا جو ہیرے جواہرات اور نور سے بنا ہوا ہے، اس تخت پر ان کو عزت سے بٹھایا گیا۔ علی کی بے چینی اور بڑھتی گئی، دیکھنا چاہتے تھے یہ کون ہے جس کو اتنی عزتوں سے نوازا جا رہا ہے، اتنی شرف سے نوازا جا رہا ہے، اس شان کی ملکہ یہ کون ہے؟ جب وہ خاتون نے دیکھا کہ علی بڑے بے چین ہیں تو انہوں نے اپنا گھنگھٹ مبارک اٹھایا تو دیکھا وہ کوئی اور نہیں، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں، نبی کی بیٹی، خاتون جنت، بطول کائنات، حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ اللہ اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا علی آپ سوچ رہے ہیں حضرت سلیمان نے سب کچھ دیا، نبی نے کیا دیا؟ علی یہ جو بال میرے پیروں کے نیچے بچھا رہی ہے، علی یہ جو میرے دوپٹے سنبھال رہی ہے، علی یہ جو مجھے ہوا کر رہی ہے، علی دیکھ لو یہ کوئی اور نہیں حضرت سلیمان کی بیٹی ہے۔ حضرت سلیمان کی بیٹی ہے۔ علی انہوں نے باغات دیے ہیں اور علی یہ جو محل ہے یہ جنت کا محل ہے۔ علی تمہارے نبی نے تم کو یہ سارے کنیزوں کی ملکہ تم کو عطا کر دیا ہے، یہ جنت کی سردار، خواتین کی سردار اللہ نے تم کو، اللہ اور اس کے رسول نے تم کو عطا کیا ہے۔ حضرت علی خواب ختم ہوا، نیند سے بیدار ہوئے، سوچنے لگے کیوں سوچا میں ایسا کیوں سوچا، حضور نے مجھے کیا دیا؟ اب سوچنے لگے، اسی سوچ میں تہجد بھی پڑھی، اسی سوچ میں وقت بھی گزرا، فجر کو آ کے مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے، نیچے منڈی ڈال کر، چہرے اقدس نیچے جھکائے بیٹھ گئے۔ نبی پاک نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد پوچھا علی کہاں ہے؟ سب نے کہا علی یا رسول اللہ، علی ادھر ہے، علی ادھر ہے۔ علی کو حضور نے دیکھا چہرہ نیچے ہے، حضور نے کہا علی ادھر آؤ۔ مولا علی آئے، کہا علی اب تو خوش ہو جاؤ، خواب میں سب کچھ تو دیکھ چکے ہو نا۔ علی دیکھ چکے ہو کہ میں نے تمہیں کیا دیا ہے، میں نے تمہیں فاطمہ دے دیا ہے۔ علی فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علی میں نے تمہیں جگر کا ٹکڑا دیا ہے، علی میں نے تمہیں جنتی عورتوں کی سردار دیا ہے، ساری کائنات کی عزت و عظمت، سارے محلات باغات جس کے خدموں کی دھول کے برابر نہیں ہیں، میں نے وہ ملکہ جنت تم کو نکاح میں دے دیا ہے۔ ایسی شان کی ملکہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ اللہ اللہ۔ اب آؤ حسنین کی دربار میں چلتے ہیں۔ مولا حسن مولا حسین کون ہے؟ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے لیے رسول اللہ خطبے کے دوران منبر چھوڑ کے اتر جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی عظمت میں حضرت ابو بکر و عمر منبروں پہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھتے ہیں۔
یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے احترام میں صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو دیکھنے سے رسول اللہ ٹھنڈک محسوس کیا کرتے تھے. یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جب یہ پیاسے ہوتے تھے تو آمنہ کا لال اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ کر ان کی پیاس بجھایا کرتا تھا. یہ وہ پاک ہستیاں ہیں. ایسی مقدس ہستیوں کا نام حسنین کریمین ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو سنو، کون ہے حسنین کریمین؟ قربان جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف سے نکلے. آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں، راستہ طے کر رہے ہیں. بچوں کا ایک جھرمٹ ملا جو کھیل رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام ان بچوں کے بیچ میں گئے، ایک بچے کو گود میں اٹھا کر اسے بوسہ دینے لگے، پیار کرنے لگے. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہم اس بچے پر قربان. آقا اس بچے کی قسمت کے ہم قربان کہ آمنہ کا لال، اللہ کا حبیب، لا مکان کا مکی، نبیوں کا سردار سارے بچوں میں سے اس بچے کو اٹھاتا ہے، اپنے گود میں لیتا ہے اور اس کو بوسہ دیتا ہے. یا رسول اللہ اس بچے پر اتنی شفقت، اتنی مہربانی کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا صحابیوں، میں نے کل اس بچے کو میرے حسنین کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا. اللہ اللہ، یہ میرے حسنین کا دوست ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہیں حسنین، یہ ہیں حسنین. حضرت نبی پاک علیہ السلام گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل زمین پر جھکے ہوئے ہیں اور پشت اقدس پر حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. نبی پاک علیہ السلام کے در اقدس پہ کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. حضرت ابو بکر کو اندر بلایا. حضرت ابو بکر اندر آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل جھکے ہوئے ہیں اور حضور کی پشت اقدس پر مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور زلف معمری پکڑے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ آگے بڑھا کر چل رہے ہیں تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا خوب سواری ہے. تو حضور نے کہا ابو بکر صرف سواری کو کیوں دیکھتے ہو، سوار کو بھی دیکھو، یہ بھی کتنا پیارا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہے حسنین کریمین. اللہ اللہ. اب آؤ دوستو، اب پیغام لے لو، پھر بات ختم کرتے ہیں. پیغام سنو دوستو. یاد رکھو مسلمانوں، زندگی میں کیا کرنا ہے کرو، کہاں جانا ہے جاؤ. جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کیا، ہر حلال چیز کھاؤ. چکن کھاؤ، مٹن کھاؤ، بریانی کھاؤ، کیا کھانا ہے کھاؤ. رب نے جو تمہیں کھلانا چاہا، تمہارے مقدر میں جتنا لکھتا ہے اتنا کھاؤ. یہاں رہنا چاہتے ہو گلبرگہ میں رہو. نہیں آپ کا دل بول رہا ہے فرانس میں، ویری گڈ، جاؤ فرانس میں رہو. نہیں آپ چاہتے نہیں مولانا میں امریکہ جاؤں گا، نو پرابلم، جاؤ امریکہ. آپ بولیں گے نہیں مولانا میں چاند میں رہنا چاہتا ہوں، ویری گڈ، جاؤ رہ جاؤ چاند میں، گھر بناؤ وہاں ایک، میرے کو بھی بلاؤ، میں بھی آؤں گا. کیا کرنا ہے کرو یار، حلال کرو، اچھے کام کرو، جہاں رہنا رہو پوری دنیا میں. مگر خدا کی قسم کبھی گستاخ اہل بیت مت بنو، کبھی نبی اور آل نبی سے غداری مت کرو. کس سے دوستی کرنا ہے کرو، مگر ایسے ظالم سے دوستی مت کرو جس کی صحبت میں رہنے سے دلوں سے اہل بیت کی محبت نکل جاتی ہے. کافر سے دوستی کرو، یہودی سے کرو، عیسائی سے کرو، میں کہہ رہا ہوں کرو. دوستی کرو گے تو کسی کو اسلام سمجھا سکو گے.